بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں مرتضی خان۔ عام انتخابات کو 4 دن ہونے کو اور ابھی تک صرف الیکشن کمیشن نے ایک نشست پر فیصلہ جاری نہیں کیا، نتائج جاری نہیں کیے۔ تقریباً 264 نشستوں کے جو نتائج ہیں وہ آ گئے ہیں۔ ان میں سے پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار 93 نشستوں پر آ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون 76، دیگر آزاد امیدوار کی تعداد بھی 8 ہے، اور اس کے علاوہ پی پی 56، ایم کیو ایم جنہوں نے 15 نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے تھے انہیں 17 نشستیں دی گئی۔ اس کے علاوہ دیگر جماعتوں نے بھی ایک ایک دو نشستیں اٹھائی گئی ہیں۔ 9 فروری کو جب نواز شریف صاحب کو یہ تمام نشستیں دی گئیں، تو کیونکہ وہ صرف 46 نشستوں پر تھے اور انہیں 30 سے 35 نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی دی گئی۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کو سیٹیں دی گئیں، مسلم لیگ کاف کو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں رک کر کے دے دی گئی۔ تو اس وقت ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے حمایت یافتہ میڈیا ورکر کی طرف سے کہ نواز شریف صاحب مظلوم ہیں۔ فرسٹ میں کہا گیا اور وہ مجبور کیا جا رہا ہے ان کو وفاق میں کولیٹرل حکومت بنانے کے لیے۔ اس میں ایک بیانیہ ہوا کہ شاید پاکستان کے ادارے نواز شریف کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ جائیں اور وفاق میں جا کر حکومت بنائیں، لیکن نواز شریف صاحب تو نواز شریف صاحب ہیں۔ انہوں نے 2 دن بعد اس بیانیے کا تختہ الٹ دیا۔ وہ گئے NA-15 مانسیرا کی سیٹ سے، جہاں پر ان کے ہار کا نوٹیفیکیشن نکل چکا تھا۔ وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ جیت چکے تھے۔ تو نواز شریف صاحب نے وہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دی اور کہا جی اس پر دوبارہ گنتی کی جائے۔ اب جہاں پر نواز شریف صاحب ہار رہے تھے وہاں پر بھی انہیں جیت دی گئی، اور ایک مانسیرا کی سیٹ ان سے لے لی گئی۔ وہ اس پر بھی ناراض تھے کہ وہ کیوں لے لی گئی، اور وہ جا کے الیکشن کمیشن میں انہوں نے رٹ دائر کر دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے نواز شریف صاحب نہ تو مظلوم ہے، نہ ہی انہیں مجبور کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ ایک گریڈی ہے، لالچ ہے ان کے اندر اقتدار کی۔ وہ جب سے لندن سے آئے انہوں نے ایک بیانیہ بنایا ہوا جی میری گل ہو گئی ہے، میری گل ہو گئی ہے، ساڈی گل جڑی ہے اتنے ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے، اسی اگلے وزیر اعظم ہیں۔ اور الیکشن سے ایک دن پہلے ملک بھر کے اخبارات میں خبریں چھاپی گئی نواز شریف صاحب وزیر اعظم، نواز شریف صاحب وزیر اعظم۔ اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ جب 8 فروری کو اٹھ کے گئے تھے تو شاید وہ پنڈی جامعہ ملونیہ کے حافظ صاحب کے پاس آئے تھے دم ترود کرانے کو، اور زبردستی انہوں نے کہا، ضد لگائی کہ مجھے اقتدار دیا جائے، اور وہ یہ ضد کر رہے ہیں کہ مجھے ہی اقتدار دیا جائے، اور چاہے کولیٹرل حکومت میں میرا چھوٹا بھائی وزیر اعظم کیوں نہ ہو، انہیں اقتدار چاہیے۔ وہ ہر حال میں اس غریب قوم پر آفت بن کر نازل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جی او لندن آئے سی وزیر اعظم بڑے تو لہٰذا انہوں بڑھایا جائے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ مجبور نہیں ہے، انہیں مجبور نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ خود گریڈی بن کر، لالچی بن کر پاکستان کے طاقتور اداروں سے جو ہے وہ اس وقت مانگ رہے ہیں، حکومت مانگ رہے ہیں، اور یوں انہیں نتائج چینج کر کر فارم 47 میں انہیں طاقت میں لایا جا رہا ہے۔ اور اب جو ہے مسلم لیگ نون اس قسم کا بیانیہ بنا رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ایک ایسا بیانیے کے تحت جس بیانیے کے تحت انہیں ووٹ ملا وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے اگر اس بیانیے پر عمران خان صاحب کو حکومت دی گئی۔ اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حکومت لے کر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے اداروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس قسم کی مہربانی نواز شریف صاحب پاکستان پر پہلی بار نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے بھی 90s میں جب محترمہ کا پیک لیول چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب کو لانچ کیا گیا۔ آج جب عمران خان صاحب اپنے پیک پر ہیں تو نواز شریف صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، اور تبھی کہا جاتا ہے کہ یہ جماعت بغیر نظریے کے ہے۔ بغیر نظریے کسی وجہ سے ہے کہ ضرورت کے مطابق اسے نظریہ دیا جاتا ہے ہر لیڈر کے خلاف استعمال ہونے کو۔ تو نواز شریف صاحب کی یہ بات کہ وہ مجبور کیا جا رہا ہے، وہ تو انہوں نے خود ہی اس بات کو پیک اپ لگا لیے NA-15 مانسیرا کی سیٹ کو چیلنج کر کے۔ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کئی ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنی گریس سے ہار تسلیم کی۔ انہی کی پارٹی کے ساتھ رفیق صاحب ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہار تسلیم کی لاہور سے۔ اس کے علاوہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، اور آج حافظ نعیم صاحب نے تو کراچی میں اپنی نشست جیتی ہوئی، نوٹیفیکیشن نکلا ہوا، دستبرداری کا اعلان کیا اور کہا وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ کسی قسم کی بھیک نہیں چاہتے، بلکہ وہ 2 نشستیں جن پر ان کا کلیم ہے کہ وہ کراچی میں نیشنل اسمبلی کی جیتے ہوئے ہیں وہ انہیں دی جائیں، وہ ان کا رائٹ ہے۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی 8 فروری کو بجائے اٹھ کے وہ اپنی رہائش کا چلے گئے، وہ وہیں پر وکٹری سپیچ کے بجائے ایک لوزنگ سپیچ کا اعلان کر سکتے تھے، اور کیا کہہ سکتے تھے کہ وہ یہ الیکشن جو ہے وہ ہار گئے ہیں، بجائے وہ جا کر ایک دوسرا راستہ اختیار کرتے اقتدار میں آنے کا۔ اور اگر وہ حکومت مل جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے معاشی مسائل کیسے ہیں، تو وہ ان معاشی مسائل کو وہ ڈلیور تو کر نہیں پائیں گے، اور اس کے بعد ان کا وہی رونا جو انہوں نے 2018 کے اینڈ میں کیا تھا، پہلے 3 مرتبہ کے اینڈ میں کیا کہ بھائی مجھے لا تو لولی لنگڑی حکومتیں دے دی جاتی ہے یا میرے خلاف سازشیں کر دی جاتی ہے۔ وہ لولی لنگڑی حکومت لینے کی ضد کر رہے ہیں اس وقت
کہ مجھے حکومت دی جائے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف والے بھائی اکثر کہتے ہیں جنہیں خان نو ستایا انہیں رکشہ ہی چلایا۔ جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے آج اپنی پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں دو ایسے پوائنٹ ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب 2 حلقوں سے لڑے تھے اور انہوں نے اپنے امیدواروں کو بٹھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ 3 امیدوار انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے حق میں بٹھائے تھے، چوتھا امیدوار پھر لایا گیا تو وہ پھر بھی نہیں جیت سکے۔ دوسرا یہ کہ ایسی باتیں الیکشن سے پہلے کی جا رہی تھیں کہ شاید استحکام پارٹی کو بھی وفاق میں کوئی مینڈیٹ ملے گا، کوئی تھوڑی سی جگہ وفاق میں دی جائے گی اور کئی آزاد بھی لے کر اس میں شامل کیے جائیں گے، لیکن جہانگیر صاحب تو اپنی نشست بھی نہیں جیتے۔ دوسرا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ شاید اسلام آباد میں ایسی نشستیں، لاہور میں ایسی نشستیں ہیں، گجرات میں تھی، گجرات میں 1 لاکھ کی لیڈ سے ہار رہے تھے لیکن ان کی جیت کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا گیا۔ وفاق میں جو ہے 4 صوبوں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ 50,000 کی لیڈ سے ہار رہے تھے، لیکن وہاں پر ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جیت کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا گیا۔ تو جہانگیر صاحب نے بھی سوچا ہوگا کہ میں تو 30,000 سے ہار رہا تھا، اگر میں کہیں سٹیک میں ہوتا تو مجھے بھی جتا دیا جاتا، لہٰذا انہوں نے کہا ایک ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہونے کا شاید انہیں یہ فیل آئی ہوگی، لہٰذا انہوں نے سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے سیاست میں کافی ایکٹیو رہتے ہیں اور ایک پرو پی ٹی آئی نیریٹو ہوتا ہے ان کا، انہوں نے ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے اپنے بیٹے کو لانے کے لیے، یہ بھی ایک قسم کی چال ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے آج پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں ریگنگ کی ان کو انٹرٹین کیا اور الیکشن کمیشن کو روکا ہے وہ فائنل نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے۔ عمران خان صاحب کی ہدایت پر بیرسٹر ظفر گوہر نے وفاق، کے پی اور پنجاب پر حکومتیں بتانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور پاکستان تحریک انصاف یہ کلیم کر رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اور وہ جو ہیں وہ تینوں جگہوں پر وفاق اور کے پی اور پنجاب میں اپنی اپنی حکومتیں بھی بنا لے گی۔ سینیریوز کلیئر نہیں ہو رہے، شاید نظام الدین صاحب ایسا نہ ہونے دیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ایک مینڈیٹ ملا ہے اور مینڈیٹ کا احترام کرنا جمہوریت میں لازم ہے۔ اور اس پر ایک اور بیانیہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے گڑھا جا رہا ہے کہ شاید 2018 میں ان کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ جی نہیں، 2018 میں آپ کے ساتھ بالکل بھی ایسے نہیں ہوا۔ آپ ایک لاش اپنی پوری تحریک کی لا دیں، پاکستان تحریک انصاف آپ کو 150 لاشیں لا کر بتائے گی، ایسی نہیں ہوتا۔ ہر جماعت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 2018 کے جو نتائج تھے وہ 25 جولائی کی رات 11 بجے تک کلیئر ہو چکے تھے، کسی قسم کا ابہام نہیں تھا، نہ تو نتائج کو روکا گیا تھا۔ البتہ کئی ایسی نشستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کا کلیم تھا کہ نشستیں ہماری تھیں اور انہیں ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے اور ہمیں اس طرح اسٹرانگ گورنمنٹ نہ دینے کے لیے یہ نشستیں کھائی گئی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اب یہ اقتدار لے رہی ہے، نہ جانے اس ملک کا کیا ہوگا، جو بھی ہوگا آپ ملک کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔